بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ایک ایسی دنیا جہاں وقت پر رہنا بہت سے لوگوں کے لیے ایک جد و جہد تھی۔ فاطمہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح کھڑی تھی۔ ہر صبح وہ گھنٹی بجنے سے پہلے اسکول پہنچ جاتی۔ اس کی کتابیں ترتیب سے رکھی ہوتی تھیں اور یونیفارم چمک رہا ہوتا تھا۔ اس کی پڑھائی قابل ذکر تھی اور سیکھنے کے لیے اس کی محبت اس کے ہر کام سے عیاں تھی۔ آج فاطمہ اسکول گئی تو ان کی کلاس ٹیچر نے انہیں بتایا کہ آج بریک کے بعد ان کا ایک نیا مضمون شروع ہوگا۔ سب بچے بہت بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ فاطمہ بھی بہت خوش تھی کہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ جیسے ہی 5ویں پیریڈ کا آغاز ہوا، ایک نہایت ہی رعب دار شخصیت ان کی جماعت میں داخل ہوئی، جس نے طلبہ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ایک گرم مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے اپنا تعارف محترمہ آسیہ کے طور پر کروایا، جو ان کی نئی AI کی استانی تھیں۔ تمام بچیوں کی آنکھیں جوش و خروش سے پھیل گئیں۔ فاطمہ کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ محترمہ آسیہ نے اپنی بات شروع کی۔ آج ہم مصنوعی ذہانت کے دائرے میں ایک سنسنی خیز سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ مشین لرننگ، نیورل نیٹ ورک اور بہت سے مشینی عجائبات جاننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے AI کیا ہوتا ہے؟ AI کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی مصنوعی ذہانت۔ AI مشینوں میں انسانی ذہانت کی نقل ہے، جو انہیں ایسے کام انجام دینے کے قابل بناتا ہے جن کے لیے عام طور پر انسان جیسی ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سیکھنا، استدلال یعنی دلیل دینا، مسئلہ حل کرنا، ادراک، زبان کی سمجھ۔ AI نظام اکثر انسانی مداخلت کے بغیر فیصلے کرنے کے لیے الگوریدم اور ڈیٹا کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ڈیٹا کی وسیع مقدار کا تجزیہ کر سکتے ہیں، پیٹرن یعنی خاکے اور اشکال کو پہچان سکتے ہیں اور انہیں نئی معلومات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ اب AI کی اقسام۔ AI کی 3 اہم اقسام ہیں۔ تنگ یا کمزور AI کسی مخصوص کام کو انجام دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسے چہرے کی شناخت، زبان کا ترجمہ یا شطرنج کھیلنا۔ نمبر 2، عمودی یا مضبوط AI۔ یہ انسانی ذہانت کی نقل کرنے، استدلال یعنی ریزننگ کرنے، سیکھنے اور علم کو مختلف کاموں میں لاگو کرنے کی صلاحیت ہے۔ تیسرا، سپر انٹیلیجنس۔ یہ انسانی ذہانت کو نمایاں طور پر پیچھے چھوڑتی ہے، جو ممکنہ طور پر تبدیلی کی طرف لے جاتی ہے۔ AI ایپلیکیشنز، یعنی AI کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، مجازی معاونین جیسے سری، الیکسا وغیرہ۔ نمبر 2، تصویر اور تقریر کی شناخت۔ نمبر 3، NLP یعنی نیچرل لینگویج پروسیسنگ۔ نمبر 4، ماہر نظام، مثال کے طور پر طبعی تشخیص۔ نمبر 5، روبوٹکس اور خود مختار گاڑیاں۔ نمبر 6، پیش گوئی کرنے والے تجزیات اور پیشن گوئی۔ نمبر 7، ذاتی نوعیت کی سفارشات۔ نمبر 8، چیٹ باٹس اور کسٹمر سروس۔ اب ہم جانیں گے کہ AI کے فوائد کیا ہیں۔ تو بچوں، AI کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے کارکردگی میں اضافہ، بہتر درستگی، بہتر فیصلہ سازی، دہرائے جانے والے کاموں کی آٹومیشن، نئی بصیرتیں اور دریافتیں۔ اچھا، فائدوں کے ساتھ ساتھ AI کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہم اس کو جس طریقے سے استعمال کریں تو ہم اس کو فائدے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا نقصان بھی ہم اس سے کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کو اگر AI کے نقصانات کا پتہ ہوگا تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ تو AI کے جو نقصانات ہیں وہ یہ ہیں، جیسے ملازمت کا ختم ہونا، تعصب اور امتیازی سلوک، رازداری اور سلامتی، اخلاقی تحفظات، مثال کے طور پر احتساب، شفافیت وغیرہ۔
نمبر 5، ممکنہ غلط استعمال، مثلا نگرانی، پروپیگنڈا وغیرہ۔ جیسا کہ اے آئی کا ارتقاء یعنی ایوولوشن جاری ہے، ان چیلنجز سے نمٹنا اور اس بات کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے کہ اے آئی کی ترقی انسانی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور سب کے لیے ایک بہتر مستقبل کو فروغ دیتی ہو۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کے بارے میں جان گئے ہوں گے، اس کے کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ اے آئی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔